انسان کا نا زندگی میں ایک ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے جو اسے قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروائے۔ اور جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑتا ہے، آپ نے فرمایا وہ اور میں جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ انسان کو نا اس کی پوری زندگی کی جتنی بھی اس نے نیکیاں کی ہے ساری زندگی میں، وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی جتنی اللہ کی ایک نگاہ رحمت اسے فائدہ پہنچاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، آپ نے 10 بار درود پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پر پھونک دی۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس شخص کے اوپر درود بھیجتی ہے۔ ایک عبادت کو قبول ہونے سے کون سی چیز روکتی ہے جانتے ہیں؟ میں۔ آپ پورا درود اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو میں نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درود پاک کی اہمیت۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو تمام فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتی ہے۔ انسان کا نا زندگی میں ایک ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے جو اسے قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروائے۔ اور جو درود پاک ہے یہ وہی دوست ہے جو قبر میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروائے گا۔ اچھا، زندگی میں نا ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر آپ کسی محفل میں موجود ہیں، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے، تو کچھ علماء کے نزدیک جتنی دفعہ بھی نام لیا جا رہا ہے اتنی دفعہ درود پڑھنا واجب ہے، اور کچھ کے نزدیک پہلی دفعہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ یعنی اگر ایک محفل میں بار بار نام دہرایا جا رہا ہے تو پہلی دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا تو وہ واجب ادا ہو گیا، اب اس کے بعد پڑھیں گے تو مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جا رہا ہے تو جتنی دفعہ بھی نام مبارک لیا گیا ہے آپ اتنی ہی دفعہ درود پاک جو ہے وہ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے آپ نے فرمایا وہ اور میں جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک نا گناہ گار پڑوسی تھا، وہ بڑا گناہ گار تھا اور شرابی بھی تھا، اتنی شراب پیتا تھا کہ اسے دن اور رات میں فرق ہی نہ پتہ لگتا، اتنی شراب پیتا تھا کہ دن رات کب دن ہوا اور کب رات ہوئی اسے یہ پتہ ہی نہ چلتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انتقال کر گیا نا، اچھا آپ فرماتے ہیں کہ اسے میں واعظ و نصیحت کرتا تو وہ اس پہ عمل ہی نہ کرتا، اسے میں توبہ کی تلقین کرتا تو وہ توبہ نہ کرتا، یعنی اتنا گناہ گار شخص تھا، اسی حال میں مر گیا۔ آپ فرماتے ہیں مرنے کے بعد میں نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا، وہ جنت میں مزے کر رہا ہے، جنت میں بڑا بلند مقام حاصل ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑا گناہ گار شخص تھا، شرابی تھا اتنا بڑا، اور اس کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ آپ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نا ایک مرتبہ کسی ذکر کی محفل میں موجود تھا، وہاں پہ ایک محدث تھے، محدث جانتے ہیں نا حدیثیں لکھنے والے، تو وہ جو محدث تھے نا انہوں نے لوگوں سے کہا، جو حاضرین تھے محفل میں بیٹھے تھے لوگ، کہ جو شخص اونچی آواز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑے گا نا وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کہہ کے جو محدث تھے انہوں نے اونچی آواز میں درود پڑھا، وہ گناہ گار شخص کہتا ہے جب انہوں نے پڑھا تو میں نے بھی اونچی آواز میں پڑھا، جتنے لوگ محفل میں موجود تھے سب نے اونچی آواز میں پڑھا۔ وہ کہتا ہے ہماری درود پڑھنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے اسی وقت ساری محفل کو بخش دیا۔ تو پھر ہم بھی سارے ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو درود پاک ہے وہ بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اچھا، بروز قیامت نا اللہ پاک جس جگہ پہ شہداء کو ٹھہرائے گا نا اسی جگہ پر درود پاک پڑھنے والے کو بھی رکھے گا، جس جگہ پہ شہداء کو اللہ پاک نے رکھا ہوگا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو شخص ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتا ہے نا اللہ پاک اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اللہ پاک صرف ایک نگاہ رحمت ڈال دے، صرف ایک، وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا، وہ بندہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ اور علماء مزید فرماتے ہیں
کہ انسان کو نا اس کی پوری زندگی کی جتنی بھی اس نے نیکیاں کی ہے ساری زندگی میں، وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی جتنی اللہ کی ایک نگاہ رحمت اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈال دی نا تو آپ کا کام بن گیا۔ وہ میاں صاحب کا شعر آپ نے سنا ہوگا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا۔ آپ جانتے تھے کہ ایک قطرہ مل گیا نا رحمت کا، صرف ایک قطرہ، تو میں تو کیا پوری امت بخشی جائے گی۔ اور یہاں اب وہاں دیکھیں ایک قطرہ مانگا جا رہا ہے، اور یہاں حال دیکھیں کہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں، 10 بار پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں، اور 100 بار پڑھتا ہے تو 1000 رحمتیں۔ آپ سوچیں وہاں ایک قطرہ مانگ رہے رحمت کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، پیارے آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل ابھی آئے اور مجھے آ کے بتایا کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑے گا نا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ رحمت معمولی چیز نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایک قطرہ رحمت کا مانگ رہے ہیں کہ ایک قطرہ مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ اور یہاں عالم دیکھ لیں، ایک دفعہ جو سارا دن پڑھتا رہتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، اس پہ کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ پڑھتا رہتا ہے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ، جتنی دیر پڑھتا جائے گا اتنی دیر رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو آپ کے سائڈ پہ نا کچھ کفار بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنی پوری زندگی فقر میں گزاری۔ یہ آپ کی اپنی مرضی سے تھی، یہ بائی چوائس تھا، آپ چاہتے تو پیسہ کما سکتے تھے، لیکن آپ نے پیسے کو پریفرنس نہیں دی، فقر میں زندگی گزاری آپ نے۔ اچھا وہ جو کفار بیٹھے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ اب انہیں شرارت سوجی، انہیں اس فقیر کو کہا کہ جاؤ علی سے جا کے مانگو، وہ تمہیں ضرور کچھ دیں گے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے، وہ فقیر نا آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے مانگا کچھ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، آپ نے 10 بار درود پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پر پھونک دیا۔ اچھا اب وہ کفار نا یہ دیکھ رہے تھے، وہ اور ہنسنے لگ گئے، مداخر آنے لگ گئے کہ ایک تو ہم نے کچھ لینے کے لیے بھیجا ہے، بجائے کہ یہ اسے کچھ دیں، پھوکے مار رہے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ مٹھی بند کرو، اور یہ مٹھی نا ان کے پاس جا کے کھولنی ہے جنہوں نے مذاق اڑانے کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا۔ اچھا وہ شخص اسی طرح بند مٹھی لے کے گیا، اور جب جا کے ان کفار کے سامنے مٹھی کھولی نا تو اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کرامت تھی، اور یہ درود پاک کی بھی فضیلت تھی، اور درود پڑھنے والے کی بھی فضیلت تھی۔ یعنی ایک تو دیکھیں پڑھا کیا جا رہا ہے درود، اور پڑھنے والا دیکھیں کون ہے، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پڑھا درود جا رہا ہے، اور پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی اس درود کی برکت سے اللہ پاک نے جو ہے وہ، اور جو آپ نے پڑھا وہ جو خالی مٹھی تھی وہ اشرفیوں سے بھر گئی۔ وہ اللہ پاک نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، جتنا کلام زبان سے اور جتنی روح جسم سے قریب ہے، تو تم میرے محبوب پر درود پڑھا کر۔ یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے فرمایا تو قریب ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور جس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پر اللہ درود بھیجتا ہے، اور جس پر اللہ درود بھیجتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز درود بھیجتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس شخص کے اوپر درود بھیجتی ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور درود پاک کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہے۔ آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود اگر آپ صرف زبان ہی لاتے ہیں، آپ کے من میں درود نہیں اترتا، صرف آپ نے زبان سے وہ الفاظ ادا کیے ہیں، پھر بھی اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا اب اس قبولیت کے پیچھے راز کیا ہے؟
ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو اس میں ہم کا ورڈ آیا. درود پاک میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو درود بھیج. دیکھیں ایک عبادت کو قبول ہونے سے کون سی چیز روکتی ہے جانتے ہیں؟ میں. جہاں دکھاوا آ جائے گا، میں آ جائے گی، وہاں وہ چیز قبول نہیں ہوگی. آپ پورا درود اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو میں نہیں ملے گی. ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے میں، تم یا ہم ہوتا ہے. میں نے نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز پڑھی. پورے درود میں یہ لفظ ہے ہی نہیں. اور یہی قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا درود پڑھنے کا. ہماری زبانیں اس قابل ہے، ہمارا کردار اس قابل ہے، یا ہم اس قابل ہے کہ اس کے محبوب کی شان کے مطابق اس پہ درود پڑھ سکیں. تو ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم نے اللہ سے ہی درخواست کی کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہے، تو اپنے محبوب پر اس کی شان کے مطابق درود بھیج. یعنی جب آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود نہ بھیجے؟ یعنی یہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ اس میں نہیں ہے، اس میں ہم رب کو کہتے ہیں یا اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج. تو ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوشش کریں درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں. جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اسے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا کوئی ایک اچھی عادت ہوتی ہے، اس ایک اچھی عادت کی وجہ سے نا اللہ پاک اس کے باقی اعمال کو درست کر دیتا ہے. تو آپ سوچیں درود سے بڑی اچھی عادت کیا ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی نفلی عبادات ہے نا، اس میں سب سے زیادہ افضل جو چیز ہے وہ درود پاک ہے. ایک بڑی کامن حدیث پاک ہے درود پاک کے حوالے سے آپ نے سنی ہوگی، غالباً حضرت انس بن مالک کی تھی، برا راوی مجھے یاد نہیں آ رہے. ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پیارے آقا میں جو وظائف پڑھتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، اگر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ میں درود پاک کے لیے مختص کر دوں، یعنی 4 حصے اگر ہے، 4 گھنٹے اگر میں پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ درود پڑھ لیا کروں اور 3 گھنٹے باقی وظائف کر لوں، تو میرے لیے کیسا رہے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اس کو مزید بڑھائے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے. صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا اگر میں ہاف کر لوں، ہاف وقت درود پاک اور ہاف وقت جو ہے وہ باقی سارے وظائف، تو پھر میرے لیے کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر تو اس کو اور بڑھاتا ہے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے. صحابی نے عرض کی پیارے آقا 3 حصے جو ہے وہ درود کر لیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے باقی وظائف کر لوں، پھر کیسا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اس کو مزید بڑھائے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے. تو صحابی نے عرض کی پیارے آقا اگر میں اپنا جتنا بھی وقت میں وظائف پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں یا جو بھی ورد وغیرہ کرتا ہوں، اس کی جگہ میں سارا ہی درود پڑھ لیا کروں، یعنی 4 گھنٹے ہیں تو چاروں گھنٹے درود پاک. تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیری ساری فکریں دور ہو جائیں گی اور تیرے سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پاک اپنے ذمہ لے لے گا. یعنی اگر ایک بندہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، سارے وظیفے چھوڑ دیتا ہے، درود کو کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو مصیبت آتی ہے، کوئی حاجت اس کی ہے، جو بھی چیز ہے اس کی زندگی میں، کوئی مشکل آ گئی، وہ اگر درود کا سہارا لیتا ہے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پہ اس کے سارے کام اللہ بنا دے گا. دنیا کی اس کے معاملات، اس کے آخرت کے معاملات اللہ تعالیٰ سارے کے سارے سنوار دیتا ہے. کبھی آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی دنیاوی حاجت ہے، کوئی اخروی حاجت ہے، آپ درود پاک کا سہارا لیں، آپ کو خود ہی رزلٹ نظر آ جائے گا. لیکن نا جیسے میں نے بتایا کوئی عبادت کرتے ہیں تو گارنٹی نہیں ہے قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ایسے جو وظیفہ بھی پڑھتے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا نا قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نے بتایا درود زبان سے نکلا ہے، صرف لب ہی لیا ہے، من میں نہیں اترا، پھر بھی قبول ہے. ہاں یہ ہے کہ ثواب میں فرق آ جاتا ہے، اگر آپ ایک فوکس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اس کا میں حال بتاتا ہوں کہ کوشش کیا کرے. اب ظاہری بات ہے بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہی ہے، زیادہ تعداد میں پڑھنا ہو تو کوشش کیا اگر 313 دفعہ نا علماء بتاتے ہیں یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. یعنی جو کثرت کے حوالے سے احادیث وارد ہوئی ہیں نا، اگر آپ 313 یہ اب 313 کا فگر کہاں سے نکلا ہے؟ بدری صحابہ سے لیا گیا. غزوہ بدر میں 313 صحابی تھے تو وہاں سے یہ فگر جو ہے وہ نکالا گیا. تو علماء فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ کثرت 313 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا وہ. تو 313 دفعہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویسے تو کوشش کیا کریں 1000 دفعہ کم از کم. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے. آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ 200 دفعہ پڑھیں، پورا ہو گیا. نہیں کر سکتے، مشکل لگتا ہے شروع میں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کوانٹٹی بڑھائے نا. 313 سے شروع کر لیں آپ. لیکن وہ 313 میں نے بتایا جو باقی چلتے پھرتے ہیں وہ ایک الگ ہے.
313 दफा कोशिश करें पूरे फोकस के साथ। आप कोई नमाज पढ़ के फ्री होते हैं, ऐसे आप आंखें बंद करें, वजू होता है आपका पहले ही, ठीक है ना, तैयात की शेप में आप बैठे हैं, ठीक है, और जो है वो पूरे आंखें बंद करके ऐसे सोचे कि जैसे मैं मदीना बैठा हूँ, सामने गुंबद खजरा है और आप दरूद पढ़ रहे हैं, वो लुत्फ ही अलग है, आपको यकीन माने मजा आ जाएगा। और मैंने बताया कि दरूद पढ़ने वाले की हाजात अल्लाह पाक पूरी कर देता है, उसको दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं होती। जो उसके मन में होगा, जो उसके दिल में होगा, अल्लाह पाक, अल्लाह तो बेहतर जानता है इंसान की क्या ख्वाहिश है, उसको बिन मांगे मिलना शुरू हो जाएगा, आपको दुआ की भी जरूरत नहीं पड़ा करेगी। तो इसलिए कोशिश किया करें, चलते फिरते उठते बैठते, बाकी वज़ाइफ करने हैं ठीक है, नहीं करने तो बताया सबसे बड़ा वजीफा दुरूद शरीफ है। दुआ मांगे, दुआ में भी दुरूद। मैं एक मुफ्ती अकमल साहब का सुन रहा था क्लिप, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, और ये हर इंसान की होती है ना कि एक ख्वाहिश ऐसी होती है कि वो कहता है यार, आपने सुना होगा कि जब हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं कि खाना काबा पे जो पहली नजर पड़ती है ना, वो आप जो मांगो अल्लाह ताला वो आपको अता फरमाता है। अब सब ने अपनी अपनी हाजत रखी होती है कि यार मैं जब देखूंगा तो मैंने ये मांगना है, होता है ना। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि जब गुंबद खजरा पे, जब अल्लाह के घर पे आपकी नजर पड़े ना, तो आपने कुछ नहीं मांगना, दरूद पढ़ना है। जब आप अल्लाह से कह रहे हैं कि अपने महबूब पे दरूद भेज, तो आप ये कैसे हो सकता है कि आपकी हाजतें पूरी ना हो। आपने वहां अपने लिए नहीं मांगना, आपने नबी अलैहिस्सलाम की दराजात की बुलंदी की दुआ करनी है अल्लाह से, फिर देखें आपकी जो भी हाजात है देखें कैसी पूरी होती है। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।